پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک طرف ایک آدمی کو انسان بنانا، ایک طرف مکان گلی گلی میں ہے، مکان تو سور بھی اس میں رہتا ہے، مکان تو چمار بھی آج بناتے ہیں۔ مکان بنانا کمال نہیں ہے، آدمی بننا کمال ہے، انسان بننا کمال ہے۔ جس کی زبان، جس کا دل ایک ہو، جس کا ہاتھ پاؤں کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، جو پرفیکٹ مومن ہو، ایسا انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، اندر میں پیچ ہے، زبان پہ صفائی ہے، اور صاحب باہر کچھ ہے، اندر کچھ ہے۔ زبان کھلے تو کشٹ پہنچائے، ہاتھ اٹھے تو اتیاچار کرے، پلا سامنے مسکراہٹ ہے اور پیچھے خنجر لے کے پیٹھ میں بھونکنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے ذلیل قسم کے لوگ تو قدم قدم پہ ایک تلاش کرے ہزاروں ملیں گے۔ یعنی ہم کو نہیں پہچانا، ہم کو نہیں جانتا ہے، ہم حج کر کے آگے تو کیا ہوا، ہمارا اصل چہرہ وہ نہیں پہچانا ہے۔ ہاں حج تو تمہیں بیکار ہی کر لیا تھا، اصل تمہارا چہرہ تمہارا تو ڈکیتوں کا چہرہ ہے۔ یعنی آدمی اپنی زبان سے اپنی اصلیت کو بیان کرتا ہے، آدمی ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، مکان قدم قدم پہ ملتے ہیں۔ اس لیے آج کی تاریخ میں مکان بنانا کمال نہیں، اس جلسہ سیرت کے ذریعے آدمی کی تعمیر کرنا، ایک آدمی پرفیکٹ ہو جائے، اندر سے سرکار کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے، اندر سے پرفیکٹ مومن ہو جائے۔ 50 کروڑ کے بنگلے سے بہتر ایک آدمی کو پرفیکٹ انسان بنا رہا ہے۔ وہ انسان بنانے کا فارمولہ جلسے سے جاتا ہے، جہاں 10 20 50 100 لوگ آتے ہیں، کہاں کامیابی کا راز، جنت جانے کا طریقہ، سرکار دو جہاں کی سچی غلامی کے رہس بتایا جاتا ہے۔ اب تم نہیں ہلا تو کیا ہوا؟ بہت سارے لوگ ہیں جلسے میں ہل کر۔ میں آج سے 10 سال پہلے میں بمبئی میں ایک ہی گاؤں، ایک محلے میں جوگیشوری ایسٹ میں 13 تقریریں میں نے کی ہے۔ ہر سال محرم کے موقع پر جاتا، ایک محفل سجتی، اس سے 3 گنا لوگ رہتے، روزانہ 2 ڈھائی گھنٹے کی تقریر ہوتی، 12 دن تک لگاتار۔ ان تقریروں کا فائدہ یہی ہوا، جس نے ایک بدعقیدہ سے اپنی بیٹی کی منگنی کر لی تھی، وہ آ کر کے مجھ سے کہا کہ میں نے اس منگنی کو توڑ دیا ہے آپ کے خطاب کو سننے کے بعد۔ یعنی جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو پھر میں اسی منگنی ہونے کے بعد نکاح میں منگنی کو توڑ دینا، یہ کس نے؟ تو ساری زندگی زناکاری ہوتی رہتی، نکاح ہی نہیں ہوتا اور بدکاری ہوتی رہتی، سارے بچے ولد الزنا پیدا ہوتے رہتے۔ لیکن خطاب کا چند جملہ اسے یو ٹرن لینے پر مجبور کیا، اسے بیک کر دیا، اسے منگنی توڑنے پر مجبور کیا۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، یعنی عالموں کو گالی دینے کی وجہ سے، صرف فلمی کلچر اپنانے کی وجہ سے، صرف پیسہ کپڑا مکان اور فیشن کی زندگی گزارنے کی وجہ سے آج لڑکیاں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ 300-400 لڑکیاں ایک علاقے مسلمانوں کی بیٹیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ ان کی تحریک ہے کہ ہمیں لو کے نام پہ رجھا کر کے لانا ہے، اپنے رنگ میں رنگ دینا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ ایک کلمہ پڑھنے والی کو ہم نے کافر بنا کے جہنمی بنا دیا۔ ہاں بہت بڑا کام تو کیا ہی، وہ اپنے حساب سے بہت بڑا کام کیا۔ جو جنت کی قیمت دنیا و مافیہ نہیں ہے، جنت میں تھوڑی سی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ تو جنت کا ایک بال رکھنے کی جگہ دنیا کا سارا ڈھیلا گولڈ ہو جائے، جنت میں سوئی رکھنے کی جگہ اس سے بہتر ہے۔ مگر دنیا کی لذتوں کے نام پہ، جوانی کے چند دن اس کے ساتھ سونے کے نام پہ، صرف شادی میں تاخیر ہوئی خواہشات کی تکمیل کے نام پہ کافروں کے ساتھ بھاگ جانا، ایمان کا سودا کر لینا، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لینا، کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھنا، اسی طرح ساری زندگی گزار کے مر جانا، اسی کے مذہب کو قبول کر لینا، یہ کیا چیز ہے؟ ایک آدمی کی زندگی کا تباہ و برباد ہو جانا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جنت میں ایک سوئی رکھنے کی جگہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اب یہ راز ہم نے بچے کو نہیں بتایا، ہم نے بیٹی کو نہیں سکھلایا، وہ چند دنوں کی لذت کی خاطر زندگی تباہ کر دی۔ جس دن وہ بیمار پڑے گی، وہ محبت کرنے والا اسے تھوک کے بھگا دے گا۔ جس دن وہ بوڑھی ہوگی، اسے چوراہے پہ بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے گا۔ جو اللہ کا نہیں، جو رسول کا نہیں، جو ماں باپ کا نہیں، جو مسلم سماج کا نہیں، اللہ کو ناراض کیا، رسول کو ناراض کیا، علماء کو ناراض کیا، خاندان کی ناک کٹوایا، اپنی زندگی کو تباہ کیا، وہ خوش رہے گا کیا؟ اسے تو بعض موقع پر طوائف کے کوٹے پر بھیک مانگنی پڑتی ہے، درگاہوں پہ جا کے بڑھاپے میں بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ جو اللہ کے نام پہ نکاح کر لے، وہ 80 سال کی بوڑھیا کیوں نہ ہو جائے، شوہر اسے کاندھے پہ بٹھاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر بابو اسے اچھا کر دے، یہ مر گئی تو میں مر جاؤں گا۔ یہ 80 سال کے بڑھاپے میں عورت کے بدن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ درد، یہ محبت کاندھے پہ بیٹھا کے ایک بوڑھا ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ یہ صرف نکاح کی برکت ہے۔
اللہ کے نام پہ وہ ایک ساتھ ہوا ہے. نکاح کی برکتیں ہیں کہ وقت گزرتا جاتا ہے, محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جہاں صرف سیکس کے نام پہ, جوانے کے چند دنوں کی لذت کے نام پہ جو آدمی جیون ساتھی بنتا ہے, وہ تو 2-4 دن کے بعد ہی طلاق کی نوبت آتی ہے. پھر چوراہے پہ نہ باپ قبول کرتا ہے نہ بھائی. اسی طرح وہ طوائف کے کوٹھے پہ جا کے عصمت فروشی کا کام انجام دے کے ساری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے. اپنی بیٹیوں کو بتائیے آپ کہ ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, قبر میں کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے, اصل چیز آخرت ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت خس و خاصات گھاس پات کے برابر ہے. اس مٹی کے ڈھیر کے پیچھے آخرت برباد کرنا, جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال ایک سیکنڈ ہے. اپنے بال بچوں کے پاس جنت کی بات, آخرت کی بات, قیامت کی بات, اللہ رب العزت کے قہر و غضب کی بات, اللہ کی رحمتوں کی بات, سرکار دو جہاں کی سیرت کی بات کیجیے. وہ نہ آج بیٹی کافر ہوئی ہے, کافرہ ہوئی ہے, کل بیٹا بھی کافر ہوگا. نتیجے میں سارا گھرانہ اسی رنگ میں رنگ جائے گا. اور جب ظلم و ستم بڑھے گا تو بولے گا کیا کرے, اس کے ملک میں رہنا ہے تو کیا ان کا ملک کی بات ماننی پڑے گی. ابھی 5 گھنٹہ پہلے فون کیا ایک شخص نے ایم پی سے کہا, ایک حاجی حج کر کے آیا تھا, وہ ابھی پورا شہر فتنے میں مبتلا ہے. وہ حج سے واپس آیا, واپس آنے کا بالکل چوراہے پہ انہوں نے پوجا کرنا شروع کر دیا غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے. یہ بتائیں کہ حج کر کے واپس ابھی 4 گھنٹہ پہلے میں بھی آ رہا تھا, پنڈوا شریف سے باہر نکلا تو میں نے فون کیا ایم پی میں, ہمارے اسلام بھائی ہیں, انہوں نے کہا حضرت کیا بتاؤں, پورا شہر فتنے میں مبتلا ہے. ایک حاجی حج کر کے آیا تھا, حج کر آنے کے بعد بھی چوراہے انہوں نے پوجا کرنی شروع کر دی. خوش کرنے کے لیے ان کو سارے شہر کے مسلمان ناراض ہیں اور صاحب ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے شہر میں, کیا کیسے بائیکاٹ کریں, کیسے کیا کریں. اب پھر وہ 2-4 آدمی کے بیچ میں توبہ کر کے پھر وہ لنگر بانٹ رہا ہے, غوث پاک کی نیاز کر رہا ہے, وہ آ رہا ہے. یعنی پورا شہر بالکل ذہنی طور پر کرم میں مبتلا ہو گیا ہے. اب بتائیں کہ جو آدمی اسلام نہیں سیکھے گا وہ اسی طرح کے الجھنوں اور ٹینشن میں گھر کے وہ کبھی الیکشن کے نام پہ ابیر لگائے گا, کبھی کچھ کرے گا. مودی جی اتنے اسٹرانگ ہے کہ سر پہ ٹوپی نہیں لگاتے, نہیں یہ اپنا اصول ہے. تو میں بھی کہتا ہوں میرا بچہ اتنا اسٹرانگ اسلام میں ہو جائے, جب وہ سنسد میں جائے تو اپنے مذہب کو فراموش نہ کرے, پردھان بنے فراموش نہ کرے, سانسد وधायक بنے اپنے مذہب کو فراموش نہ کرے. یہاں تک کہ گھر میں رہے تو صدائے تکبیر بلند ہو, اور جب پارلیمنٹ میں پہنچے تو وہاں بھی صدائے تکبیر بلند کیا جائے. اپنے مذہب کو مذہب کا سودا نہ کرے. یہ باتیں کب ہوں گی, جب وہ اسلام سیکھے گا, جب وہ اسلام جانے گا, اپنے گھر میں اسلامی کلچر ماحول پیدا کرے گا. اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مہان عالم ربانی کا نام ہے کہ اتنا ہی جان لے, چوری کرنے والا 1000 چونٹی کاٹے ان کے نام سے چڑھے اور حسد کرے, ان کو چڑھنے دیجئے اور جلنے دیجئے. ان کو یہ بتائیے کہ امریکہ میں رضا کے نام پہ مدرسہ رضویہ, رضا اسلامک فاؤنڈیشن, ہالینڈ میں مدرسہ رضویہ, رضا جامع مسجد. ہالینڈ یورپ کا ملک ہے, وہاں رضا کے نام پہ تنظیم کا نام. امریکہ ایک ملک بر اعظم بھی ہے, USA ایک ملک ہے, وہاں رضا کے نام پہ تنظیم کا نام, عبادت گاہوں کا نام, لائبریری کا نام رضا لائبریری ہے. سری لنکا ملک ہے سمندر کے اس پار, وہاں رضا جامع مسجد, مدرسہ رضویہ, رضا اسلامک سینٹر. کہاں آسٹریلیا, وہاں رضا اسلامک سینٹر, مدرسہ رضویہ. کہاں یہ بنگال ہے, کہاں اتر پردیش کے بریلی میں الحد پیدا ہوئے, اور ساتھ بنگال میں مالدہ میں یہاں درجنوں مدرسوں کا نام مدرسہ رضویہ ہے. بہار میں سینکڑوں مدرسوں کا نام مدرسہ رضویہ. بمبئی چلے جائیں, کہاں مہاراشٹر کی راجدھانی بمبئی, ایک کونے سے دوسرے کونے تک جائے اور گنتے جائے کتنی مسجدوں کا نام, 10 کروڑ کی مسجدیں ہیں, اور نام کیا ہے, رضا جامع مسجد. مدرسے کا نام مدرسہ رضویہ. جائے اور تمل ناڈو میں, تمل زبان وہاں کی ہے, وہاں مدرسہ رضویہ, رضا جامع مسجد. احمد رضا اکیلا تھا, آج ہزاروں مسجدوں کا نام رضا کے نام پہ, ہزاروں خانقاہوں کا نام رضا کے نام پہ, ہزاروں مسجدوں کا نام, مدرسوں کا نام رضا کے نام پہ, اور کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لگا ہے. یہ محسن رضا, یہ تحسین رضا, یہ شہریار رضا, یہ حامد رضا, یہ فلاں رضا. احمد رضا اکیلا تھا, آج کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا ہے, اور ان کے نام کے ساتھ یہ ہزاروں تنظیموں, مسجدوں, مدرسوں اور خانقاہوں کا نام مدرسہ رضویہ ہے. اپنے ملک میں رہے تو رہے, دنیا کے بے شمار ممالک میں اس رضا کا ٹنکا بج رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ جو رضا ساری زندگی 67 سال تک شریعت کی خدمت کی ہے, سنت کی
خدمت کی ہے، سرکار کے عشق کے پیغام کو عام کیا ہے، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھ کر اپنی ساری لذتوں کو پاؤں کے نیچے روند کر، اپنی زمین پہ مدرسہ مسجد قائم کر کے، اپنی آمدنی سے کتابوں کو شائع کر کے، اس کتاب میں حق بیانی کر کے ہندوستان سے باہر جو پھیلایا ہے، جو سنیت کا درد سینے میں تھا، جو انہوں نے محفل میلاد کی رسموں اور انہوں نے باری شریف کے جلوس اور تمام سنیت کے مراسم کو بچایا ہے، علم غیب کے منکرین کی کمر توڑ دی، سرکار کے اختیار پر حملہ کرنے والوں کی کمر توڑ دی۔ کوئی ظالم بولتا تھا نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، کوئی ظالم بولتا تھا نبی کو اتنا ہی علم غیب ہے جتنا جانور چوپائے کو ہے، کوئی کہتا تھا حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ مکی کو نہیں بھگا سکتے ہیں۔ ان تمام تحریکوں کی وہ دندان شکن اور جو مشکل جواب آپ نے دیا ہے، آج 100 سال میں بھی ان نجدیوں کے پاس الدورۃ المکیہ کا جواب نہیں ہے، ان کے نزدیک ان کے پاس فتویٰ رضیہ کا جواب نہیں ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہوتا جس قدر مخالفت ان لوگوں نے احمد رضا کی اعلیٰ حضرت کی ہے، دیوبند کے لوگوں نے، ندوہ کے لوگوں نے، علی گڑھ کے لوگوں نے، اعلیٰ حضرت کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا، ان کا نام صرف تاریخ میں ہوتا۔ علی گڑھ کی تحریک کی موجودگی میں رضویت جوان ہے، ندویت کی موجودگی میں رضویت جوان ہے، اور صاحب دیوبندیت کی موجودگی میں احمد رضا کی تحریک جوان ہے۔ 100 سال گزر گئے، دنیا کے بے شمار ممالک میں اعلیٰ حضرت کے نام پہ عرس 100 سالہ کا جشن کا اہتمام کیا گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد نہ پوتا اپنے دادا کو یاد نہیں کرتا ہے، یہاں دنیا کے کروڑوں مسلمان احمد رضا کو یاد کر رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں آج 24 سفر ہے، کل 25 سفر ہے۔ 25 سفر کو 2:38 پہ آپ کا وصال ہوا تھا۔ 2:38 بریلی شہر ایسا لگتا ہے انسانی سیلاب میں بدل گیا ہو۔ ہر مسجدیں، ہر گلیاں، ہر چوراہے، دنیا کے بے شمار ممالک سے لوگ وہاں آ کر کے اس امام کو خیرات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے میرے ایمان کا تحفظ کیا، آپ نے میرے عقیدے کا تحفظ کیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم بھی نبی کو گالی دیتے، آپ نہ ہوتے ہم بھی انگوٹھا چومنے کو حرام کہتے، آپ نہ ہوتے تو ہم بھی آج سرکار کی یوم ولادت یعنی 12ویں شریف کے جشن کو کنہیا کے جنم دن سے تشبیہ دیتے۔ ان ظالموں نے کہا تھا کہ عید میلاد النبی کا جشن منانا ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا، یعنی غیر مسلم کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں، اسی طرح سنی مسلمان اپنے نبی کا جنم دن مناتے ہیں۔ آج کنہیا کا جنم دن کہنے والا وہ اپنی مدرسوں میں امام الانبیاء کانفرنس منعقد کر رہے ہیں، اپنے مسجدوں میں محسن آدمیت کانفرنس منعقد کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان میں 12 وفات کی باتوں کو فروغ دینے والا یہ 12 وفات کا جملہ آج ختم ہو گیا ہے۔ عید میلاد النبی کا جملہ زبان پہ جاری ہو گیا ہے۔ رمیش بھی کہتا ہے آج کچہری بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ امیش بولتا ہے آج بینک بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ آج رمیش کہتا ہے آج کچہری بند ہے، عید میلاد النبی کی چھٹی ہے۔ 12 وفات یہاں عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش والی عید، یہ 12 وفات کا کلچر نبیوں نے پیدا کیا تھا، یہاں تک کہ سنی لوگ بولنے لگے تھے۔ اور آج الحمدللہ کروڑوں گھروں کے اوپر میں وہ عید میلاد النبی کا جھنڈا لہراتا ہے، اور دیہات سے لے کے شہر تک ہزاروں گاڑیاں، کروڑوں انسان سڑکوں پہ نکل پہ اپنے نبی کی بارگاہ میں خیرات پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بتائیے یہ کروڑوں ہاتھ میں جھنڈا کس نے دلایا؟ یہ کروڑوں گھروں پہ جھنڈا کس نے گاڑا؟ یہ کروڑوں زبان پہ عید میلاد النبی کا جملہ کس نے جاری کیا ہے؟ 12 وفات کے کلچر میں جینے والا آج عید میلاد النبی کہہ رہا ہے۔ غور کریں گے تو آج سے 100 سال پہلے احمد رضا نے کہا تھا خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی دھوم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ عید میلاد النبی کا عقیدت والا جملہ جو رضا نے دیا تھا آج وہ جملہ جوان ہے کہ رضا تنہا تھا، آج کروڑوں زبان پہ عید میلاد النبی کا کلمہ جاری ہو گیا ہے، اور قیامت تک جب تک جلوس محمدی فروغ پاتا رہے گا احسانی صدی میں احمد رضا خان کا قرار دیا جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت شیخ الاسلام ایک ہمہ جہت شخصیت، میں نے تو 2-4 باتیں آپ کے سامنے تقریر کی ہے، باقی کی بات بہت وقت زیادہ ہو گیا مجھ کو، چونکہ یہاں سے واپس لوٹ کر ڈوگرا سے فلائٹ بھی لینی ہے، اور ابھی تو اور 2 گھنٹے کا خطاب باقی ہے۔ 2 گھنٹے میں تب جا کے اعلیٰ حضرت کی سائنسی خدمات 1 بجے ہر حال میں نکلنا ضروری تھا۔
اور سائنسی خدمات اور بہت ساری باتیں ان کے کرامات. آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ پٹھان سے عالم تھے. آج بے شمار لوگ اس بات کے معترف ہیں کہ اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں بلکہ نائب غوث اعظم تھے. ہم لوگ تو کمزور قسم کے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ اپنے وقت کے ولی تھے، قطب تھے، ان لوگوں کو کیوں جھٹلاتے ہیں یہ لوگ؟ حضور علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ جسے لوگ اعلیٰ حضرت بھی اپنے عہد کے کہتے ہیں، اور جس خانقاہ اشرفیہ کے نشت ثانیہ کرنے والے جسے عظیم الشان بزرگ کہا جاتا ہے، اپنے وقت کے ولی کامل اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر جمعہ کے دن 2:38 پہ بریلی میں ہوا ہے. ادھر حضور علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہ چوٹھا شریف میں ہے، محدث اعظم ہند آپ کو وضو کروا رہے ہیں. وضو کرواتے کرواتے آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے جب دیکھا، مدنی میاں کے والد گرامی مفسر اعظم ہند نے کہا حضور کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے. کہا کسی کوئی کیڑا نہیں کاٹا ہے، بلکہ میں فرشتوں کے کاندھے پر قطب الارشاد احمد رضا کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. اللہ سمجھ. قطب الارشاد کا مطلب اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار. اعلیٰ حضرت صرف ولی نہیں، ولیوں کے سردار کا نام ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ اپنے زمانے کے ولی حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. حسد کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کی شان کو گھٹانے کے لیے چند لفنگی قسم کے لوگ کہنے لگے ہیں وہ تو مولانا تھے، عالم تھے، بس ہو گیا. عالم اور مولانا ہی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت نائب غوث اعظم کا نام ہے. پنجاب کے شیخ آئے تھے، خواب میں سرکار غوث اعظم کو دیکھا تھا کہ اس وقت پوچھا تھا حضور آپ کے نائب کون ہیں؟ کہا تمہارے ہندوستان کے شہر بریلی میں احمد رضا ہمارے نائب ہیں. شیخ پنجاب بہت دنوں تک تیاری کر کے اپنے مریدوں کے ساتھ جب بریلی پہنچے، ادھر اعلیٰ حضرت نے گھر والوں سے کہا تھا کہ شیخ پنجاب آ رہے ہیں، اوپر والے کوٹھے کو خالی کر دیا جائے. اور اس وقت کوئی تار اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ روشن ضمیری تھی اور ان کی وہ فراست اور ان کی وہ دینی فراست تھی جس کی وجہ سے آپ کی نگاہوں سے غیب کے پردے ہٹ گئے تھے. آنے والے مسافر کے سارے احوال کو آپ دیکھ رہے تھے. جس وقت بریلی اسٹیشن پہ اتر کے مالا سوداگران پہنچنے والے تھے کہ پنجاب، آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر دروازے پہ محو انتظار تھے کہ شیخ پنجاب آ رہے ہیں. جبکہ اعلیٰ حضرت صرف 2 گھنٹہ سوتے تھے اور باقی سارے لمحات فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد صرف کتابوں کی تصنیف میں، تحریر لکھنے میں آپ کے سارے اوقات گزر ہوتے تھے. بے وجہ کسی سے ملتے نہیں تھے. عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا تھا دنیا بھر کے مفتیان کرام کے آئے فتووں کی تصدیق کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، آنے والے مہمان سے ملاقات کرنا. صرف وہی ٹائم تھا. عصر سے مغرب کے درمیان دنیا بھر کے مسائل حل ہوتے. جو مسودہ اس کو آپ کوئی پڑھتا آپ اس کو سنتے رہتے، فتوے کو سنتے آپ تصدیق فرماتے. باقی پھر مغرب کے واسطے لے کر کے دوبارہ اس عصر کی نماز تک سارا وقت 2 گھنٹے کے علاوہ سارا ٹائم صرف کتابوں کی تحریر کرنے میں اور فرض کے وقت میں فرض ادا کرنے میں اور کثرت سے نوافل اور سرکار کی محبت میں رات میں آنسو بہانے میں، سرکار کی شان میں قصیدے لکھنے میں یہ آپ کے وقت گزرتے تھے. مجدد کا کوئی وقت رائے گا نہیں جاتا ہے، مگر آپ اس وقت شیخ پنجاب کے آنے کے وقت میں گھر سے باہر دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے. آپ نے جیسے ملاقات کی کہا میں آپ کا میں بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں. کئی دن شیخ پنجاب ٹھہرے. اس کے بعد جب پنجاب لوٹ کے گئے، مریدوں نے کہا کہ حضور بہت تیاری کے بعد بریلی گئے تھے، وہاں کیا دیکھا آپ نے؟ کہا رونے لگے. بہت دیر کے بعد جب آنسو کا طوفان تھما تب کہنے لگے مت پوچھو میرے مریدوں کہ میں نے بریلی میں کیا دیکھا. میں نے یہی دیکھا کہ ایک طرف احمد رضا خان ہے، ایک طرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، احمد رضا لکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج 100 سال گزر گئے، کسی نے بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہ قلم نہیں اٹھایا. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہر جملہ آپ کے قلم سے نکلا ہو، مگر سب پہ سرکار دو جہاں کی نظر ہو جو تمام اغلاط سے پاک ہو. اور ایسا لگتا ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. محققین جان رہے ہیں کہ محققین کے سلطان کا نام ہے احمد رضا. محدثین جان رہے ہیں شیخ الشیوخ شیخ المحدثین کے نام ہے احمد رضا. اور ماہر سائنسداں جان رہے ہیں اپنے عہد کے بڑے سائنٹسٹ کا نام ہے امام احمد رضا. 1917 کی بات ہے غالباً البرٹ ایئرپورٹ امریکہ کا بہت بڑا سائنٹسٹ، انہوں نے اپنے حساب سے ایک ذائچہ بنا کے اخبار میں دے دیا تھا کہ فلاں تاریخ کو بھوچال پیدا ہوگا، مریخ و طاقت آپس میں ٹکرائیں گے، طوفان آئے گا، آسمان پھٹے گا، خطرناک آواز آئے گی. سارے لوگ پریشان ہو گئے
اعلیٰ حضرت کے پاس حضور ملک العلماء نے خط لکھا اور اس کی پوری کاپی بھیجی آپ نے حضور. ایک البرٹ ایپورٹ نامی سائنسداں انہوں نے ایسا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے ایک شاندار ذائچہ بنایا کہ اس تاریخ میں انہوں نے جو لکھا ہے کہ مریخ یہاں، اتارت وہاں، زحل وہاں، مشتری وہاں، نیپچون یہاں، مرکری یہاں، کہا کہ یہ ضابطہ، یہ ذائچہ ان کا غلط ہے. اصل میں اس دن اصول کے مطابق مشتری یہاں، نیپچون یہاں، زحل یہاں، اتارت یہاں. ایسا لگتا تھا جیسے تمام سیارے ستارے احمد رضا کے سامنے غلامی کرتے ہوئے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، سبوں کی منصبوں کے مقام اور ڈیسٹینیشن کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے ایسا ذائچہ تیار کرتا. اس دن اللہ تو چاہے تو جب چاہے طوفان آئے، بھوچال آئے، پانی آئے، لیکن اگر اس اصول کی روشنی میں جیسے اس نے کہا ہے اس دن ایسا ہوگا تو ستارے ٹکرائیں گے، اس سے ایسا ہوگا، بارش ہوگی، طوفان ہوگا، آسمان میں سوراخ ہوگا، لوگوں کی جانیں جائیں گی. آپ نے کہا کہ اس کا ذائچہ ہی غلط ہے. اس دن نہ طوفان آئے گا، نہ آندھی آئے گی، نہ آسمان میں سوراخ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. لوگ منتظر رہے کہ پورٹا کی بات صحیح ہے یا درسگاہ اسلام یا اسلامی مسلک پر بیٹھ کر قرآن حدیث پر جس کی نظر ہے اس محقق کی تحقیق صحیح ہے. لوگوں نے دیکھا جس امریکہ نے گیلیلیو دیا، کپلر دیا، آئنسٹائن دیا، ان سارے سائنسدانوں نے زمین پہ رہنے والے کو آسمان پہ اڑنے کا موقع ہوائی جہاز کے ذریعے دیا. وہ سب اپنی جگہ، لیکن قرآن حدیث نگاہوں میں بسانے والا، اسلام کی خدمت کرنے والا، وہ شیخ کامل کی روحانی بصیرت اور علمی بصیرت کا اندازہ اس سے لگا ہے. جب انہوں نے کہا کہ اس دن نہ بھوچال آئے گا نہ زلزلہ ہوگا تو لوگ منتظر رہے دیکھیں امریکہ کے ریسرچر کی بات صحیح ہے یا اس دینی درویش کی بات صحیح ہے. جب لوگوں نے دیکھا امریکہ کے پورٹا کی بات غلط ثابت ہوئی، نہ طوفان آیا، نہ بھوچال ہوا، نہ زمین آسمان میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہوا، نہ کوئی جانے گئی، تو لوگ جان گئے کہ ظاہر پہ پورٹا کی نظر ہے اور احمد رضا کی نظر ظاہر پہ بھی ہے، باطن پہ بھی ہے، سارے علوم پہ نظر ہے. قرآن و حدیث پڑھنے والا وہ ظاہری علوم سے بھی محروم نہیں رہتا. ظاہری علوم کس کی سطح میں بھی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ دوسروں کا قد چھوٹا ہے اور جو دین کی خدمت کرتا ہے اس کی خدمتوں کی برکت سے وہ انشراح صدر ملتا ہے جس کے علوم کے سامنے سائنس بھی ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتی نظر آتی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی سائنسی تحقیقات 2-4 آیتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں جس کی روشنی میں پتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ قرآن ہے کتنا سائنٹیفک ترجمہ ہے. ایک بہت بڑے چیئرمین بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے صلاح الدین بھائی تھے. وہ ہمارے دوست کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے آئے. وہ اسی ماہ سفر کا مہینہ تھا. ہمارے دوست نے اعلیٰ حضرت پہ کئی جمعہ سے وہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے ممبر پہ جانے سے پہلے کہا صلاح الدین صاحب آپ چیئرمین ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین ہیں، یہ بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے، آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. صلاح الدین صاحب کہنے لگے مولانا سلمان مصطفیٰ صاحب آپ سارے لوگ تو کہتے ہیں اعلیٰ عاشق رسول تھے، وہ فنافی رسول تھے. ہاں وہ عاشق رسول تھے، فنافی رسول تھے. صلاح الدین صاحب کہتے میں کہتا ہوں فنافی رسول تو تھے ہی، فنافی اللہ کے منصب پہ احمد رضا فائز تھے. کہا کوئی دلیل دیجئے. کہا دلیل کیا دوں میں آپ کو؟ ترجمہ قرآن کنز الایمان میں جو بسم اللہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، دوسرے سارے ٹرانسلیٹر نے کہا ہے میں شروع کرتا ہوں شروع اللہ کے نام سے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے بسم اللہ کا، اللہ کے نام سے شروع. یعنی جب بھی آدمی ترجمہ لکھے گا تو قلم سے پہلا لفظ اللہ نکلے گا اور جب زبان سے اس کا ترجمہ بولے گا تو لفظ اللہ پہلے نکلے گا. یہ ترجمہ بسم اللہ بولتا ہے کہ احمد رضا فنافی رسول بھی تھے، فنافی اللہ کے منصب پہ فائز تھے. یعنی جو علم کا دروازہ کھلتا جائے گا اعلیٰ حضرت کو پہچاننے کے نئے نئے گوشے سامنے آتے جائیں گے. ابھی تو آیا ہے نئی تحقیق کے مطابق کہ 120 علوم و فنون پہ اعلیٰ حضرت کو مکمل طور پر دسترس حاصل تھی. 170 علوم اور آج ایک ایک علوم میں کئی علوم کی شاخیں نکلنے لگی. تو آسان جیومیٹری ہے تو بایولوجی ہے، ارتھولوجی ہے، وہ سب کو ملا کر کے اس قد کا عالم پورے بھارت میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا ہے. اور اعلیٰ حضرت سے قریب جو گیا سمجھ لیں کہ وہ بغداد سے اور مدینہ سے قریب ہو گیا. اعلیٰ حضرت سے جو دور ہوا یا تو وہ نجدی بنے گا یا رافضی بنے گا. ایک رافضی گجرات کا اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں گالی دیتے دیتے وہ اپنے رافضی ہونے کا اعلان کر دیا. وہ سنی
سنی بنتا تھا فاطمہ کرنے والا، وہ کہہ دیا کہ ہم سب سے بڑے رافضی ہیں، یعنی وہ اپنے رافضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں ایک خانقاہ والا گستاخ رسول سے گلے لگانا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا کہ ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، نبی کو کوئی گالی دے کچھ بھی کرے وہ سب کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں یعنی جو نبی کا گستاخ ہے اس کو گلے لگانا پڑتا ہے، اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں جو رافضی صحابہ کا گستاخ ہے اس کو گلے لگانا پڑتا ہے، اور جو صراط مستقیم مسلک اہل سنت و جماعت ہے جو اعلیٰ حضرت سے قریب ہوگا وہ گستاخ رسول سے دور رہے گا، وہ رافضی سے دور رہے گا، تمام تر گمراہیت سے دور رہے گا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا اہل سنت کا سچا فالوور رہے گا۔ رضا کا ماننے والا، خواجہ غریب نواز کا چاہنے والا، رضا کا ماننے والا، غوث اعظم کا ماننے والا۔ میں تو بغداد شریف میں دیکھا ہوں کہ غوث اعظم کی شان میں جتنی منقبتیں لکھی گئی ہیں وہ ساری منقبتیں اپنی جگہ، سب سے زیادہ غوث اعظم کی گلی میں بغداد میں جو منقبت پڑھی جاتی ہے وہ منقبت وہی منقبت ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ مدینہ طیبہ میں جتنے بھی سلام لوگ پڑھتے ہیں پڑھیں، سب سے زیادہ عورتوں کی جھرمٹ میں بھی مردوں کی جھرمٹ میں بھی عید کے دن بھی جو سلام سب سے زیادہ بلند آواز سے ہزاروں لاکھوں کی جھرمٹ میں جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ سلام مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ اجمیر معلیٰ میں بھی دعاؤں میں اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی جو دعا ہے جو مناجات ہے، اس مناجات کے دو چار اشعار یا الہی رحمت فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ مناجات کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں ان کو ان نزدیوں و حادموں کو کیا خبر، ان جب اعلیٰ حضرت سے دشمنی میں بولتا ہے کہ یہاں سے بھاگو یہاں سے بھاگو، ان کا نام مت لو۔ جس دن اجمیر میں اب خادموں کو نذرانہ نہیں ملے گا، یہ مقدمہ درج تھا، تو خادموں کو حصہ ملے گا ان نذرانوں میں، ان کو حصہ دلانے کے لیے ثبوت چاہیے، تو کورٹ میں ان خدام نے فتویٰ رضویہ کے حوالے کو حوالہ دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت سنیوں کا امام، اس نے فتویٰ رضویہ میں لکھا ہے خادموں کو حصہ ملنا چاہیے۔ جس رضا کی خیرات میں حصہ کھا رہا ہے اس رضا کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ آج اے رضا کے ماننے والے خوب ان کے پیغام کو عام کرتے رہو، پیغام عام ہوتا رہے گا، اجمیر میں بھیڑ لگتی رہے گی، اجمیر میں بھیڑ لگتی رہے گی، ہماری دکان ہمارے ہوٹل ہمارا کاروبار سب چمکتا رہے گا۔ بیچ میں چند دن سکتے کا عالم تھا، تو وہاں کے لوگ بھی ان لوگوں کو برا کہتے تھے جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف بیان دیا تھا، ان کے ساتھ تم ایسا کر رہے ہو کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ بمبئی سے ہر مہینے کی 6 تاریخ کو ہزاروں لوگ آتے ہیں، چھٹی شریف اجمیر میں کرتے ہیں۔ گجرات سے ہزاروں بریلوی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ازہری میاں کے غلام، حج شریف کے ماننے والے، وہ سب گجرات سے چل کے آتے ہیں ہر چھٹی تاریخ کو۔ اس بار مدینہ شریف میں ہمارے ساتھ ایک اعجاز بھائی تھے ہمت میں گجرات کے، وہ کہنے لگے کہ میں 25 سال سے، وہ کہنے لگے اس بار رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اسی بار میری چھٹی قضا ہوئی ہے، باقی 25 سال سے ایک مہینے کی چھٹی تاریخ میری اجمیر کی حاضری چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ حسمت، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے جو دور ہوا پھر یا تو وہ وہابی نسلی خارجی کا سپورٹر ہو جائے گا یا پھر وہ رافضی کا سپورٹر ہو جائے گا۔ اس عاشق رسول کی تحریک کو اس قدر مقبولیت آج ملی ہے کہ جو اس سے قریب ہوگا وہ مدینہ پاک اور بغداد سے قریب ہو جائے گا، اور جو اعلیٰ حضرت سے قریب ہوگا وہ سمجھ حقیقت میں توحید کا ماننے والا، یعنی سچا موحد، سچا مومن، اللہ کا سچا پیرو کا ماننے والا بھی ٹھہرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بے نمازی آدمی، ڈھانچے کا آدمی، وہ آدمی جس کو نوکری کی وجہ سے نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے، وہ نوکری کرنا ہی حرام قطعی ہے۔ اللہ عصمت، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ نوکری کرنا حرام ہے جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بے نمازی آدمی ڈھانچے کا آدمی ہے، اور بے نمازی وہ بھی وہی بے نمازی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہو، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دی وہ بھی بے نمازی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا فرمان فرائض کے تعلق سے دیا ہے، آج شریعت کی بہاریں ہندوستان میں ہے، اعلیٰ حضرت کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج علماء کو سمان مل رہا ہے۔ بمبئی کا سیٹ عالم کا پاؤں چوم کے کہتا ہے مولانا میں کروڑوں روپے کا مالک زمیندار تو ہو سکتا ہوں مگر نائب رسول میں نہیں ہو سکتا، تو ہی ہو سکتا ہے۔
یعنی میں تمہارے ہاتھ جو چومتا ہوں میں تمہاری مکان اور دکان کو دیکھ کے نہیں، میں صرف وہ علم جو تمہارے سینے میں ہے اسی علم کا سمان کرتا ہوں، تو نائب رسول ہے۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نائب رسول، نائب غوث اعظم، اولیاء والصالحین کے سردار قطب، عالم بھی ہیں اور پھر صاحب اسرار و باطن بھی ہیں، نائب غوث اعظم بھی ہیں۔ ایک نہیں بے شمار اولیاء والصالحین کی گواہی موجود ہے۔ ان لوگوں نے سرکار غوث اعظم کو دیکھ کے پوچھا آپ کا نائب کون ہے؟ کہا احمد رضا میرا نائب ہے۔ ادھر ہندوستان میں جمعہ کے دن 2:38 پہ آپ کے وصال ہوا۔ ادھر ملک شام میں ایک بزرگ ہیں جنہوں نے اسی ٹائم میں دوپہر کے وقت میں دیکھا مجلس سرکار سجی ہے، لوگ منتظر ہیں اور سب کے چہرے پہ تجسس ہے، سرکار دو جہاں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس کا انتظار فرما رہے ہیں۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کس کا انتظار ہے؟ سرکار نے فرمایا احمد رضا ہندی کا انتظار ہے۔ اللہ عصمت، تو اب نام جیسے خواب سے بیدار ہوئے، ملاقات کا شوق دل میں انگڑائی لینے لگا۔ ملک شام سے چل کر کے وہ ہندوستان آئے۔ ہندوستان میں دلی میں پتہ لگایا احمد رضا کون ہے؟ کہنے والے نے کہا وہ بہت بڑے جید عالم بانی کا نام ہے، مگر ان کا وصال ابھی چند دن پہلے ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ وہی وقت تھا جس وقت میں نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا تھا اور مجلس میں انتظار تھا احمد رضا ہندی کا۔ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کا سچا عاشق ادھر سانس روکی روضہ رسول پہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے حاضر ہو گیا۔ عشق رسول عام ہے، اعلیٰ کا عام فرمان، جگہ گرا باندھ کے رکھ لیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعتدال کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک شریعت و سنت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا نام نہیں، یہ مسلک صحابہ، مسلک تابعین، مسلک خلفاء راشدین کا نام ہے۔ اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اہل سنت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسے چڑھنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے ولی سے جو چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ علامہ روم نے کہا تھا چو خدا خواہت کے پردے کس درد میلش اندر طعنہ پاکا نہد۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے نیک بندوں کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جب دیکھیں کوئی اللہ کے ولی کا چرچا کر رہا ہے سمجھ جائیں کہ اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہیں، اور جب دیکھیں کوئی کسی اللہ کے ولی کی غیبت کر رہا ہے سمجھ جائیں کہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی آپ کو بھی اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنے امام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظروں سے بولے نا آمین۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں سے لے کے قیامت تک سرکار غوث اعظم کا جھنڈا نصیب فرمائے۔ ہمیں تمام گمراہوں، بے دینوں، بد مذہبوں، بد عقیدوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ بھرپور طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء ربانیین کی عزت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں رہ گئی، بیچ بیچ میں حدیث پاک کا خلاصہ بھی رہ گیا، راجہ بل امر المومن کا اور بھی کچھ رہ گیا۔ گھبرائیے مت کہ ابھی صبح کر دے گا مولانا۔ بہت ساری باتیں چھوٹ گئی ہیں، انشاءاللہ اگر اگلے سال مفتی شجاع الدین صاحب اگر مدرسے میں رہے پھر ان کے ساری ٹیم نے مجھے دعوت دی تو انشاءاللہ حدیث پاک کی تشریح بھی ہوگی اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اور بہت سارے دوسرے گوشوں پہ خطاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری گفتگو قبول فرمائے۔ ایک بار زور سے بولیے استغفر اللہ، زور سے بولیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور زور سے پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور زور سے بولیے، سینے کا گھمنڈ دور کیجیے، بولیے لا الہ الا اللہ، سینے کا زنگ صاف کیجیے، بولیے لا الہ الا اللہ، کفر کی چھاتی پہ چڑھ کے بولیے لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کی توحید کی بڑائی بیان کیجیے، بولیے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا